السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ آپ یہاں بیٹھی چائے پی رہی ہیں اور وہ بھی اتنی گہری سوچ کے ساتھ کہ آپ کو خبر تک نہ ہوئی کہ ایک انجانا سا اجنبی شخص آپ کے سامنے آن بیٹھا ہے۔ فیصل نے نہایت مؤدب انداز میں اپنا مدعا بیان کیا اور ایسے چپ سادھ کر بیٹھ گیا کہ اب اگر وہ دل فریب دوشیزہ نہ بولی تو وہ ساری عمر خاموش ہی رہے گا۔ کمال ہے بھائی، نہ جان نہ پہچان، اور یوں ٹپک پڑے کہ جیسے ہم دونوں پچھلے کئی جنم سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو میرا پیچھا چھوڑو، میں پہلے ہی حالات میں الجھی ہوئی ہوں، دوشیزہ نے کہا اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے کے بل کی رقم کپ کے نیچے دبائی، اپنا بیگ اٹھا کر باہر کو چل دی۔ فیصل اس کی مکمل طور پر ساری حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ تین دوست فیصل کی سمت بڑھے۔ یہ فیصل کے بہت گہرے دوست تھے، ان میں آپس میں رکھ رکھاؤ نامی کوئی شے نہیں تھی۔ اور سنا، تیری عاشقہ کی پہلی ملاقات کیسی رہی؟ معیز نے پوچھا۔ نہ پوچھ، فیصل نے ہارے ہوئے عاشق کی طرح کہا اور اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہہ ڈالا۔ ارے میرے مجنوں، اب یہ عاشقی ختم کرو اور حالات کا جائزہ لو۔ جس پر حسن پریشانی سے بولا، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ چائے کے لیے پیسے بھی جیب میں نہیں ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے کا معاملہ ہے نا، صرف آج کی رات صرف کرنی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، تم سب رات کے کام کی تیاری کرو، میں ریٹ وغیرہ معلوم کر لوں اور پارٹی وغیرہ بھی پھانس لوں۔ فیصل نے نہایت منجے ہوئے کاروباری انداز میں کہا۔ تو پھر کام بانٹ لیں، فیصل نے کہا تو باقی تینوں نے سر ہلا دیے۔ معیز، تم نے کھدائی کا سامان لانا ہے اور ٹھیک رات 1 بجے مجھے قبرستان کے بائیں گیٹ پر ملنا ہے۔ حسن، تم نے مردے کی کانٹ چھانٹ کے لیے اوزار لانے ہیں، اور ارشد، تم نے گاڑی کا انتظام کرنا ہے۔ شہر کے مضافات میں واقع قدیم قبرستان کے داخلی دروازے پر معیز ایک چادر لیے کھڑا تھا۔ اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کا شدت سے انتظار تھا۔ سردی اتنی شدید تو نہ تھی مگر پھر بھی ایک ویران جگہ پر دیدہ دلیری سے کھڑا ہونا بھی آسان نہ تھا، اس لیے ہلکی ہلکی کپکپاہٹ اس کی ٹانگوں میں تھی۔ ایک مخصوص لائے عمل سے فراغت کے بعد فیصل قبرستان آن پہنچا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں داخلی دروازے کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک اسے ایک سمت سے قبرستان کا گورکن آتا دکھائی دیا، گویا امید کی ایک کرن روشن ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں قبر کھدائی کا مخصوص سامان تھا۔ بڑے میاں کہاں چل دیے؟ فیصل نے نہایت شائستہ لہجے میں پوچھا۔ کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا ہوں، چلو گے؟ وہ شاید جلا بنا کہیں سے آیا تھا۔ فیصل اس کے جواب سے لاجواب ہو گیا۔ بس ایک ہی حل تھا، اس گورکن پر نظر رکھنا، سو اس نے ایسا کیے رکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ فیصل کو کسی گاڑی کی روشنی آتی محسوس ہوئی، اور واقعی چند ثانیے میں ایک خوبصورت اور نئی نویلی گاڑی فیصل کے سامنے آن رکی۔ گاڑی کے اندر سے ارشد کی مخصوص ڈرائیوروں والی آواز آئی تو فیصل کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت معیز اور حسن بھی ان کے قریب آ گئے۔ ارشد بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ آج میں دن میں یہاں آیا تھا، ایک تازہ میت کی تدفین ہوئی ہے، سمجھ لو کہ آج ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، تو کیا خیال ہے؟ جب جیبیں خالی ہوں تو ہر برا خیال نیک ہی محسوس ہوتا ہے۔ قبرستان میں مکمل طور پر سناٹے نے راج کیا ہوا تھا۔ چاندنی راتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی بار لڑکھڑائے اور 2-1 بار تو معیز قبروں پر چڑھائی بھی کر چکا۔ وہ احتیاط کے طور پر ٹارچ استعمال نہیں کر رہے تھے کہ کہیں کوئی راہگیر انہیں دیکھ نہ لے، اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً ان کے پکڑے جانے کا امکان زیادہ تھا۔ یہ رہی ہماری منزل، فیصل نے ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ قبرستان کا آخری سرا تھا اور سڑک یہاں سے تقریباً 20 گز دور تھی۔ تمہیں مکمل یقین ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر کی مٹی ابھی بھی تازہ ہے؟ یہ بمشکل 5-6 گھنٹے پہلے تدفین کے مراحل سے گزری ہے۔ حسن، ارشد اور فیصل ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کریں کام؟ ہاں بالکل۔ حسن، ارشد اور فیصل ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ معیز نے مضبوطی سے بیلچہ تھاما اور کھدائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔
وہ اس کام میں کچھ زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ تازہ مٹی ہونے کی وجہ سے وہ چند ہی منٹوں میں مکمل کھدائی کر چکا تھا۔ یہ لو دوستو، اب باقی کا کام تمہارا۔ اب باری حسن کی تھی۔ حسن قبر میں اترا اور قبر میں سے لکڑی کے تختے پاؤں کی سم سے اٹھا کر باہر پھینکتا رہا، اور جب کفن زدہ لاش مکمل طور پر عیاں ہو گئی تب سر کی سم سے کفن کھول کر حسن نے کفن ہٹایا تو وہ حیرت سے چونک گیا۔ فیصل، یہ تو لڑکی کی لاش ہے۔ حسن کے منہ سے دبی دبی سی آواز نکلی۔ ماحول میں حبس اور گھٹن کا عمل تھا۔ اچانک آسمان پر تیز دھار تلوار کی طرح بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے روشنی ہوئی۔ ٹارچ کی روشنی سے بڑھ کر آسمانی بجلی کی روشنی میں لڑکی کا چہرہ عیاں ہوا۔ ہانپتا کانپتا معیز بھی قبر کے قریب آ چکا تھا۔ ان چاروں نے ٹارچ کی روشنی میں لڑکی کا چہرہ بغور دیکھا۔ ارے یہ تو وہی ہے جو صبح ملی تھی، جس پر میں اپنی عاشقی جھاڑ رہا تھا، فیصل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے یہ سن کر غور سے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ ہاں واقعی یہ تو وہی ہے، مگر یہ یہاں کیسے؟ ان تینوں کی آنکھیں بھی حیرت سے خیرہ ہو رہی تھی۔ ذرا غور سے دیکھو، کہیں یہ تمہارا وہم نہ ہو۔ نہیں، یہ سچ مچ وہی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ حسن نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے جلد ہی معاملہ بھانپ کر آگے کا پوچھنے لگا۔ تم اپنا کام شروع کرو، محض ایک اتفاقی ملاقات کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر لات تو نہیں مار سکتے۔ فیصل کے بجائے معیز نے حسن کو تجویز دی۔ حسن بھی کسی حد تک یہی کرنے کی سوچ رہا تھا۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، خیر چھوڑو، تم ہیرا کی کانٹ چھانٹ شروع کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ حسن نے لاش کے اوپر سے کفن کو ہٹا دیا۔ ٹارچ کی مدد سے اس نے مزید غور سے دیکھا اور چلا اٹھا۔ فیصل، تیری معشوقہ کو تو گولی ماری گئی ہے، یہ دیکھ، اس کے دل میں سوراخ ہے اور خون اب بھی ہلکا ہلکا رس رہا ہے، جیسے یہ ابھی ابھی دم توڑ بیٹھی ہو۔ فیصل نہایت پھرتی سے قبر کے پاس پہنچا اور اندر اتر گیا۔ اس نے حسن سے ٹارچ لی اور گولی لگنے والی جگہ کو بغور دیکھنے لگا۔ ارے مگر یہ کس نے کیا ہوگا؟ صبح یہ کچھ پریشان سی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یار جس نے بھی کیا ہو، تم اب باہر نکلو اور مجھے اپنا کام کرنے دو، کافی وقت ضائع ہو گیا ہے باتوں میں، حسن نے کہا اور ارشد کو اشارہ کیا کہ اسے باہر نکالے۔ ارشد نے ایسا ہی کیا اور قبر کے سرہانے اسے بٹھا دیا۔ معیز اسے بیٹھنے میں سہارا دیے ہوئے تھا۔ حسن نے تیز دھار چھری کی مدد سے ناک کی سیدھ میں لمبا سا چیرا لگا دیا اور ہاتھ کی مدد سے کھال کو 2 حصوں میں کر دیا۔ کھال 2 حصوں میں ہونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ یہ بات حسن کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ حالانکہ پہلے جتنی بھی وارداتیں انہوں نے کی تھی تو جسم سے یوں خون نہ رستا تھا۔ یار یہ خون کیوں رس رہا ہے؟ اس نے ارشد سے اپنی تشویش گوش گزار کی۔ وہ کندھے اچکانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس بات کو بالائے طاق رکھ کر حسن نے کٹے ہوئے جسم کے اندر ہاتھ ڈالا، مگر جلد ہی اس کے چہرے کے بدلتے نقوش سے ظاہر ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فیصل، اندر تو کچھ بھی نہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے ایک ڈرم میں خون بھر کر دفنا دیا گیا ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ فیصل نے کہا اور قبر میں خود اتر آیا۔ اس نے بھی حسن والا عمل دہرایا، مگر اس کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جسم کے اندر نہ دل ہے، نہ گردہ اور نہ ہی جگر، آخر ہے پھر کیا؟ حسن نے جلدی سے اپنا ہاتھ میت کی آنکھوں تک بڑھایا اور 2 انگلیوں کی مدد سے پلکیں اٹھائیں۔ حیرت کے مارے اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ آنکھ کے اندر ایک گڑھا سا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے نوچ کر آنکھوں کی پتلیاں نکال لی ہوں۔ یہ سب کیا ہے معیز؟ اتنی خوبصورت لڑکی اب ہمیں چڑیل سے بھی بدتر محسوس ہو رہی ہے، حسن نے پوچھا، لیکن معیز کے علاوہ ارشد اور فیصل بھی لاجواب تھے۔ حسن نے جھنجھلاہٹ میں چھرا لاش پر پھینکا اور قبر سے باہر آ گیا۔ بادلوں میں گرج شروع ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی بوندیں بھی برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، میرے خیال میں چلنا چاہیے، معیز نے تجویز پیش کی
اور بیلچہ تھام لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دور سے روشنی کا ہیولا ان پر روشن ہو گیا۔ او خدارا، پکڑے گئے، لگتا ہے گورکن ہے یا پھر چوکیدار، فیصل نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اگر ان سے نمٹنا ہے تو ریس لگانی ہوگی۔ ارشد نے ماحول کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال سے ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ تو پھر بھاگو، دیکھتے ہیں آج کون پہلے گاڑی تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم چاروں کی سمتیں مختلف ہونی چاہیے، معیز نے کہا اور ایک سمت کو رخ کر لیا۔ باقی تینوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہاں سے دوڑ پڑے۔ ان کو دیکھنے والا گورکن نہیں تھا، بلکہ وہ قبرستان کے قریب والے محلے کا چوکیدار تھا۔ وہ پیٹ خالی کرنے کی نیت سے ادھر ادھر ٹارچ گھما رہا تھا کہ کوئی مناسب جگہ ملے اور وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اچانک اسے قبرستان میں کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی، اور واقعی اسے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ 4 افراد ایک قبر کے گرد جمع ہیں۔ چوکیدار نے ان چاروں کو مختلف سمتوں میں بھاگتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اور اب اس نے ایک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بدقسمتی سے وہ فیصل کے پیچھے دوڑا۔ فیصل بھی سمجھ گیا تھا کہ آنے والے کا رخ اسی کی سمت ہے۔ وہ چاہتا تو بڑی خوبصورتی سے اسے ڈوچ دے ڈالتا یا پھر 2 ہاتھ کر ہی لیتا، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر مکمل مفلوج سا تھا۔ وہ اس پراسراریت کو نہ سمجھ سکا کہ صبح والی خوبصورت لڑکی کیسے مر گئی، اور اگر مر بھی گئی تو اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کہاں چلے گئے تھے۔ حتیٰ کہ چیر پھاڑ بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ ان ساری سوچوں کے پیچھے کچھ بات ضرور تھی جو وہ اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ فیصل، کم از کم تو اس آفت سے جان چھڑا اور کسی گھر میں گھس جا۔ فیصل کے ذہن میں سوچ ابھری اور وہ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کار کے بجائے آبادی کی سمت بڑھ گیا۔ چوکیدار بدستور اس کے پیچھے تھا۔ یہ تو شکر ہوا کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایک آدھ فائر جڑ دیتا تو یقیناً فیصل کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ بھاگتے بھاگتے وہ آبادی تک پہنچ ہی گیا تھا۔ 2-3 گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جب اسے احساس ہوا کہ اب چوکیدار اس سے زیادہ دور نہیں ہے، تو وہ پرانی طرز کے ایک گھر کی 6 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ارشد اور حسن کے پہنچتے ہی معیز بھی پہنچ گیا، لیکن ان تینوں کو فیصل کہیں نظر نہیں آیا۔ اب یہ کہاں چلا گیا؟ معیز نے جھنجھلا کر کہا۔ شاید کہیں چھپ گیا ہو، کیونکہ چوکیدار اسی کے پیچھے دوڑا تھا۔ اب پھر ہم انتظار کریں یا جائیں؟ میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ گھر میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ فیصل گھر کے اکلوتے دروازے کے کمرے کی سمت بڑھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر بھی اندھیرے کا راج تھا۔ اسے کچھ بعید نہ تھی کہ اندر کتنے افراد ہوں۔ اس بات کا خوف بھی فیصل پر طاری تھا کہ کہیں وہ انجانی مشکل میں پھنس نہ جائے۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہایت آہستگی سے اس نے دروازہ بند کیا اور جیسے ہی مڑا، ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ خبردار، اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس پستول ہے، میں گولی مار دوں گا، فیصل نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، لیکن آواز میں اتنا روب اور گرج پیدا کی کہ مخاطب چند لمحے خاموشی کے بعد بولی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صبح کا انتظار۔ جیسے ہی صبح ہوگی میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ ہی میں یہاں چوری کی نیت سے داخل ہوا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پستول جیب میں رکھ لو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبح تک تمہاری یہاں رہنے کی خبر کسی کو نہیں دوں گی۔ شاید تم جیل سے بھاگے ہوئے قیدی لگتے ہو۔ ہاں بس ایسا ہی سمجھ لو، فیصل نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ روشنی کرتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور فیصل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اٹھ کر ایک سمت کو بڑھی ہو۔ کوئی ہوشیاری مت دکھانا ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے ایسا کچھ نہیں کرتی، اور نہ ہی کروں گی۔ لڑکی کی آواز آئی اور اسی وقت لڑکی نے ماچس کی تیلی جلا ڈالی۔ فیصل کی سمت لڑکی کی پشت تھی اور وہ کوئی 8 فٹ دور کھڑی تھی۔ فیصل نے جلدی سے ایک ہاتھ اپنی پتلون کی جیب میں ڈالا تاکہ اسے احساس ہو کہ پستول اس کی جیب میں ہے، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ فیصل کی گہری نظریں لڑکی کی حرکت پر تھیں۔ اسے اس بات سے اطمینان پہنچا کہ وہ کمرے میں اکیلی ہے۔
لڑکی نے لالٹین کا شیشہ اوپر کیا اور ماچس کی تیلی سے اسے جلا ڈالا۔ کمرے میں ہلکی روشنی ہو گئی۔ فیصل نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی، شاید اس کی نیت بگڑ رہی تھی، لیکن ایک طرف بیٹھی ہوئی کالی بلی کو دیکھ کر اس کا ذہن منتشر ہو گیا۔ بلی کی چمکدار آنکھوں کا محور فیصل تھا۔ فیصل اس سے نظریں نہ ملا پایا اور بلی کے اوپر لگے ہوئے دیوار پر آویزہ گھڑیال پر نظر گاڑ دی۔ گھڑیال کی سوئیاں 4 بجے کا ٹائم دکھا رہی تھیں۔ تو تم واقعی قیدی ہو؟ کس جرم میں جیل گئے تھے؟ لڑکی نے لالٹین کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ اپنا رخ فیصل کی سمت کر رہی تھی۔ فیصل کی نظر لالٹین سے ہوتے ہوئے جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی۔ ہیرا تم؟ لیکن تم کو تو ابھی ہم نے قبر میں چھوڑا تھا، تم یہاں کیسے؟ فیصل کے منہ سے بے اختیار ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبح ملنے والی لڑکی شام کو دفن ہو گئی اور اب رات کے آخری پہر وہی لڑکی اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی۔ فیصل، تم نے میرے پاک دامن کو داغدار کیا تھا نا؟ اب دیکھو میں تمہیں ہر طرف نظر آؤں گی، کہیں سمیرا کے روپ میں تو کہیں ہیرا کے روپ میں، لڑکی نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ واقعی ویسی ہی تھی جسے وہ کچھ وقت پہلے قبر میں چیر پھاڑ کر پھینک آئے تھے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، فیصل اتنا ہی کہہ پایا اور اوندھے منہ گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ فیصل کو ہوش آیا تو وہ ایک صاف ستھرے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے تینوں دوست اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ فیصل کے سر میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے بمشکل پوچھا، ارے وہ مجنوں، سڑک پر کیوں بے ہوش پڑا تھا؟ ارشد نے کہا۔ باقی دونوں صرف مسکرا رہے تھے۔ کیا سڑک پر؟ فیصل نے ذہن پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ ارے کچھ نہیں یار، اس چوکیدار سے جان بچاتے بچاتے سڑک پر آ گیا تھا اور شاید کسی گاڑی سے ٹکرایا بھی تھا، تبھی بے ہوش ہوا تھا۔ فیصل نے بہانہ گڑھا اور ان تینوں کو بھی شاید یقین آ گیا تھا۔ کافی دیر ہم نے تمہارا انتظار کیا مگر تم نہیں آئے تو ہم چل دیے، پھر اچانک ایک سڑک پر ہمیں اوندھے پڑے ہوئے ملے تمہیں یہاں ڈاکٹر کے پاس لے آئے ہیں، دیکھو بارش سے بھیگ کر تمہیں بخار بھی ہو گیا ہے، معیز نے ہمدردی سے کہا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد فیصل مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا تھا مگر دماغی طور پر وہ خود کو بیمار محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے وہ ایک نفسیاتی علاج کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر شمشاد کے نام سے وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی مرد ڈاکٹر ہے، لیکن جب وہ روبرو ہوا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شمشاد سیاہ چادر میں لپٹی ایک عورت ڈاکٹر ہے۔ جی فرمائیے، کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کے ساتھ؟ سیاہ چادر سے صرف اس کی آنکھیں ہی عیاں تھیں۔ ڈاکٹر، آج سے 10 سال پہلے جب میں 20 برس کا نوجوان تھا تب ایک بردہ فروش گروہ کے ساتھ مل کر مردہ جسموں سے اعضا نکال کر فروخت کیا کرتا تھا، مگر اسی دوران ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ 1 سال پورا اسے جی جان سے چاہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ لڑکی مجھے زہر لگنے لگی۔ مجھے اس سے اتنی شدید نفرت ہو گئی کہ ایک رات سوتے میں نے اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کے اندرونی اعضا نکال لیے۔ میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت سنگ دل ہو گیا تھا، مگر کیا؟ کھل کر بتاؤ۔ اگر آپ کھل کر بات نہیں کریں گے تو میں آپ کا علاج درست طریقے سے نہیں کر سکوں گی۔ شاید آپ درست کہہ رہی ہیں، فیصل نے زیر لب کہا اور سر جھکائے بولا۔ اس کا نام سمیرہ تھا۔ اسے بے دردی سے مارنے کی وجہ سے میرے پتھر دل میں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا، مگر آج سے ہفتہ بھر پہلے شاید وہی یا پھر اس کی ہم شکل مجھے بازار میں ملی۔ میں نے اس کے ساتھ چائے پینے کی کوشش کی۔ اس کا نام شاید کچھ اور ہی تھا، لیکن میں اسے ہیرا کے نام سے مخاطب کروں گا۔ اسی رات میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر ایک قبر کی کھدائی کی، اعضا چرانے کی نیت سے۔
لیکن حیرت انگیز طریقے سے قبر کے اندر کی لاش سمیرہ کی سی تھی۔ شاید وہ ہیرا تھی۔ وہاں سے پکڑے جانے کے ڈر سے میں ایک گھر میں گھس گیا، وہاں بھی اس کی ہم شکل مجھے ملی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر شمشاد نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر اتنے سال کے بعد یہ اب سامنے کیوں آیا؟ بس میں اس پر اصرار عذاب سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ فیصل نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ وہ کیا؟ وہ نہایت بےتابی سے بولا۔ میرا دیدار، میرے چہرے کی ایک جھلک۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فیصل نہایت تعجب سے مخاطب ہوا۔ ہاں، یہ دیکھو، ڈاکٹر شمشاد نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند ثانیے کھڑی رہنے کے بعد ایک جھٹکے سے اس نے اپنے اوپر سے چادر کو علیحدہ کر دیا۔ سمیرہ، تم؟ فیصل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اس کے جسم کی حالت کی تاب نہ لا سکا۔ ڈاکٹر شمشاد کا سارا جسم خون سے لت پت تھا۔ اس کی گردن سے لے کر پیٹ تک سارا جسم، ساری کھال ہٹی ہوئی تھی۔ فیصل کے حلق سے ایک دل دوز چیخ برآمد ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے، اور واقعی اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔